بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں اتنی اسپیڈ کے ساتھ گزرتی چلی جا رہی ہیں۔ آج 10واں روزہ شروع ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلا کب 9 روزے گزر گئے، گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ کب پہلا عشرہ گزر گیا۔ بعض جگہوں پر تو آج 11واں روزہ ہے اور ہمارے یہاں 10واں روزہ ہے، تو ابھی نہیں تو چند گھنٹوں کے بعد یہ عشرہ اولا اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، اور اب صرف 2 عشرے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمیں قرآن پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر اور دوسرے اذکار اور اعمال حسنہ کے ذریعے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے یہ 3 مبارک عشرے یعنی 1 مہینہ ملتا ہے۔ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہر سال ملتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ کرے بار بار ملتا رہے، اگلے سالوں میں بھی ملتا رہے۔ تو یہ بڑی دعاؤں کے بعد ملا اور پہلا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ بہت ساروں کے یہاں بڑی قدردانی کے ساتھ اختتام ہو رہا ہے، تو بہت ساروں کے یہاں بالکل لاپرواہی اور بے توجہی کے ساتھ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ تو اب جو 2 عشرے بچے ہیں، ان عشروں میں کم سے کم ہم یہ ارادہ اور یہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ ان بچے ہوئے ایام کو اچھے سے گزاریں، ان بچے ہوئے ایام کو اچھے سے گزاریں، تاکہ ان کی جو برکتیں ہیں جن کو ہم ابھی تک لے سکے ہیں تب بھی اور نہیں لے سکے ہیں تب بھی، ہم ان برکتوں کو حاصل کر سکیں ماندہ 19 یا 20 دنوں کے اندر جو بھی بچا ہے۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رمضان کے معمولات کے سلسلے میں، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت فرماتے تھے اور انہیں بڑی شفقتوں سے نوازتے تھے، اور جس وقت میں دوسروں کو انٹری نہیں ہوتی تھی اس وقت میں میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انٹری ہوتی تھی اور بڑی نوازشات ہوتی تھیں حضرت کے ساتھ۔ خیر یہ ایک الگ مستقل ایک عنوان ہے، اس پر کبھی پھر اگر اللہ کی توفیق ہوئی تو کبھی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کیونکہ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے بڑے ماہر بھی تھے، پورا خاندان ان کا قرآنی مشغولی کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان کے گھر کی خواتین کا قرآن کے سلسلے میں ایسے معمولات جانے گئے ہیں یا ایسے معمولات سامنے آئے ہیں جیسے معمولات بڑے بڑے علماء کے بھی نہیں دیکھنے میں ملیں گے۔ میں نے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خود نوشت ایک وہ آپ بھی تھی جو انہوں نے خود اپنے قلم سے لکھی، اس میں اپنے خاندان کے حالات، اپنے بچپن کے والد صاحب کے حالات اور پھر کیا کیا وہ لکھا۔ تو میں نے اس میں دیکھا کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کی خواتین کے جو قرآن کریم کے معمولات لکھے ہیں وہ اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ ایسے معمولات بہت سارے علماء کے بھی نہیں دیکھنے کو آتے۔ اتنا اہتمام ان کے گھر کی خواتین کا تھا۔ تو ظاہر بات ہے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی مبارک ہستیوں کی گود میں پلے بڑھے، تو ان پر بھی اس کا اثر آنا تھا۔ شیخ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ میں سہارنپور سے ٹرین میں جب بیٹھتا تھا تو سہارنپور سے دلی تک پہنچنے میں 1 قرآن پورا ہو جاتا تھا۔ اس وقت پیسنجر ٹرینیں ہوں گی، ایکسپریس کا دور نہیں رہا ہوگا، اب تو 1 سے 1 اسپیڈ والی گاڑیاں ہیں، لیکن اس وقت جو پیسنجر گاڑیاں تھیں ان میں میرے خیال سے 5-6 گھنٹے شاید لگ جاتے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے یہ بھی لکھا ہے
کہ میرے والد صاحب مجھے فرماتے تھے کہ اوپر بیٹھ جاؤ جا کر، اور وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کرو، جب پورا ہو جاؤ جب نیچے آ جانا۔ ایک مجلس میں قرآن پڑھنے کا معمول تھا، تو یہ مہارت تھی اور یہ تعلق تھا قرآن سے۔ اب رمضان کا کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ رمضان میں ایک قرآن روزانہ، اس سے زیادہ، یعنی ایک قرآن سے زیادہ روزانہ پڑھنے کا معمول تھا، اور مریدین و متوسلین کے ساتھ مل کر اعتکاف کرنے کا جو نظام تھا، جو کہتے ہیں کہ 1384 ہجری سے پورے مہینے کے اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو ازدحام بھی دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، تو پوری رات اس طرح سے معمولات میں گزرتے تھے، پوری رات ایسے گزرتی تھی معمولات میں، متوسلین اور مریدین کے ساتھ، جو دوسرے معتکفین ہوتے تھے ان سب کے ساتھ، کہ رات میں گویا کہ دن کا شمع محسوس ہوتا تھا، ایسا لگ رہا ہے جیسے دن کا سما ہو اور جیسے دن نکلا ہوا، یعنی دن نکلا ہو مطلب جیسے دن میں رونق ہوتی ہے نا، آدمی جاگ رہا ہوتا ہے، چہل پہل رہتی ہے، تو رات میں وہ سارے معتکفین جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں معتکف رہتے تھے، وہ حضرات اسی طرح سے معمولات میں لگے رہتے تھے کہ جیسے ان کے سونے کا وقت ہی نہیں ہے، اور وہ سوتے بھی نہیں تھے۔ فجر کے بعد سے چند گھنٹوں کا سونا رہتا تھا، اس کے بعد سے پھر معمولات شروع ہو جاتے تھے، اور شام تک، اور شام سے لے کر پھر صبح تک اسی طرح سے یکے بعد دیگرے اپنی ترتیب کے مطابق اعمال و معمولات کا سلسلہ رہتا تھا۔ اس طرح سے ہمارے مشائخ کے رمضان اس طرح سے گزرتے تھے۔ میں نے دیکھا جس سال میرا وفد دارالعلوم دیوبند کے تنظیم و ترقی میں تقرر ہوا تھا، تو اس سال چونکہ چوتھے رمضان تک میری جو تقرری سے متعلق جو کارروائیاں تھیں، وہ کارروائیاں چوتھے رمضان تک مکمل ہو پائی تھیں، تو پہلا جو روزہ تھا، یعنی پہلی تراویح جو تھی، وہ میری دیوبند میں ہوئی، تو شاید یہ میری زندگی کا پہلا ہی ایسا دن رہا ہوگا جہاں رمضان میرا دیوبند میں شروع ہوا۔ تو میں نے مسجد رشید کے اندر تراویح پڑھنے کا ارادہ کیا، تو میں نے دیکھا کہ مسجد رشید کا معمول کس قدر خوبصورت تھا۔ طلباء تو سب چونکہ چھٹیوں میں چلے جاتے ہیں، اب تک ہم بھی طالب علم تھے تو ہمارا بھی رمضان شریف سے دیوبند میں کوئی واسطہ نہیں پڑتا تھا، لیکن چونکہ اس سال تقرر کا مسئلہ تھا، اس کی کارروائیاں چل رہی تھیں، جو کاغذی کارروائیاں، تو اس کے پیش نظر قیام تھا چونکہ دیوبند میں، تو اب میں نے جو مسجد رشید کے اندر جو تراویح پڑھی، آپ سمجھیں کہ جو بزرگ لوگ پورے مہینے کا اعتکاف کی غرض سے مسجد رشید میں آ کر قیام کرتے ہیں، وہ لوگ تراویح میں تھے۔ لمبی لمبی صفیں ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے دیکھا ان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ صفیں، کئی صفیں میرے خیال سے ان بزرگ معتکفین سے بھری ہوئی تھی۔ اگر کوئی قرآن سن کر، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی ایسا شخص جو عربی داں ہو، اگر وہ قرآن سن کر روتا ہے تو چلو سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ قرآن کو یہ سمجھ رہا ہے، یہ قرآن کو سمجھ رہا ہے اس لیے رو رہا ہے، لیکن وہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ بزرگ لوگ گاؤں سے اٹھ کر یا پتہ نہیں کس طرح کی جگہوں سے اٹھ کر آئے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر عربی دان نہیں تھے، ان میں اکثر و بیشتر علماء نہیں تھے، اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ یہ حضرات قرآن سن کر ایسے روتے تھے کہ ان کی ہچکیاں بند جاتی تھیں، ان کی ہچکیاں بن جاتی تھیں، اور ہم تعجب کرتے تھے کہ اگر کوئی عالم روئے قرآن سن کر تو سمجھ میں آتا ہے اس کو سمجھ آ رہا ہے، کوئی عربی داں اگر روئے تو ان کی سجدوں میں بھی، رکوع میں بھی ہچکیاں بندھی رہتی تھی۔ جب تراویح ختم ہوئی تو لائٹیں بند تھیں، اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ کی ضربیں شروع ہو گئیں، اللہ جانے وہ کب تک چلی۔ بہرحال میں نے باہر نکل کر، میری زبان پر ایک جملہ تھا کہ آج پڑھی ہے تراویح، آج پڑھی ہے تراویح۔ تو الحمدللہ آج بھی اللہ کا شکر ہے، ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں میں آج بھی رمضان پوری قدردانی کے ساتھ گزرتا ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی رمضان شریف کے جتنے بھی ایام بچے ہیں، ان کو کثرت تلاوت، کثرت استغفار، کثرت درود شریف، کثرت کلمہ طیبہ کے ساتھ گزاریں۔
اور آنے والا جو عشرہ ہے، یعنی ابھی دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، پھر جو تیسرا عشرہ جو شروع ہوگا، اس میں کوشش کریں، اعتکاف کی کوشش کریں، ابھی سے اس کی تیاری کریں، ابھی سے اس کی ترتیب بنائیں، اللہ رب العزت سے اس کی دعا بھی کریں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اعتکاف کی برکتیں پورے سال محسوس ہوتی ہیں، پورے سال محسوس، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، تو اس لیے اس کی نیت کریں انشاءاللہ۔ بہرحال درود شریف کے ساتھ رمضان شریف کو گزاریں، تلاوت قرآن میں ہرگز بھی کوتاہی نہ ہو، ہرگز بھی کمی نہ آئے، بلکہ اور زیادہ ہو۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ 30 پارے روزانہ کا رمضان کا معمول تھا ان کا، جبکہ اور سارے جو ادھر ادھر کے معمولات تھے وہ سب ٹھنڈے ہو جاتے تھے، اور قرآن کا معمول اور دوسرے جو اذکار وغیرہ جو تھے وہ ان کے ساتھ رمضان گزرتا تھا۔ آپ بھی نیت کیجئے، آپ بھی کوشش کیجئے انشاءاللہ کہ ہم بھی جو بقیہ رمضان بچے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی اس طرح سے گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔